بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا یعلم ما فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں آپ حضرات کی توجہ ایک انوکھے عقیدے کی طرف اور نو ایجاد شدہ عقیدے کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جس کو آج تک کسی نے بھی بیان نہیں کیا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یہ میرے سامنے تفسیر جلالین ہے اور صفحہ نمبر 323، سورۃ النمل 20واں سپارہ، پہلے رکوع کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، قل آپ فرما دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ جلالین والوں نے یہ فرمایا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض من الملائکۃ والناس الغیب اے ما غاب عنہم الا اللہ لیکن اللہ یعلمہ، کیا فرما دیجئے کہ جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے، چاہے وہ ملائکہ ہوں چاہے وہ انسان ہوں، وہ غیب کو اے ما غاب عنہم، جو کچھ ان کی نظروں سے اوجھل ہے اس کو نہیں جانتے، الا اللہ لیکن اللہ یعلم، صرف اللہ ہی غیب کو جانتے ہیں۔ اب آپ حضرات ایک نیا عقیدہ سماعت فرمائیں گے کہ بیت اللہ شریف اور اس کے پتھر بھی غیب جانتے ہیں۔ مشرق و مغرب میں جہاں کہیں بھی کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو بیت اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں، فلاں جگہ پر فلاں آدمی نے میری طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ بات آپ سماعت فرمائیں۔ سنو، اس لیے تمہیں مدینے آ سکو یا نہ آ سکو، سنو تم جہاں بھی رہ کر درود پڑھو گے، میرا نبی باخبر ہے۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا جس طرح جہاں کوئی رہ کر کعبے کی طرف رخ کرے تو کعبے کی طرف نماز ہو جاتی ہے، کعبے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے مشرق میں میری طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو کعبہ پتھروں کا بنا ہوا وہ مکے میں رہ کر اگر سارے عالمین کی نماز کو جانتا ہے تو مدینے میں رہ کر رحمت للعالمین سارے عالمین کے درود و سلام کو بھی جانتے ہیں۔ اب آپ حضرات نے پیر صاحب سے یہ سماعت فرمایا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کا پتہ چل جاتا ہے، اس پر ایک انوکھی دلیل پیش کی ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ جو آدمی درود شریف کہیں پر بھی پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب میں حدیث پاک کی روشنی میں دوں گا۔ سب سے پہلے یہ میرے پاس کنز الایمان اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے اس آیت جو انہوں نے آیت پیر صاحب نے پیش کی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس کا ترجمہ یہ کیا ہے اور یہی ترجمہ ہے، سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ اور حاشیہ میں حضرت فرماتے ہیں 176 حاشیہ ہے، شان نزول یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، کعبہ سے افضل، اور اس سے پہلا ہے انبیاء کا مقام، ہجرت و قبلہ عبادت ہے، مسلمانوں نے کہا کعبہ افضل ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلا مکان جس کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت و عبادت کے لیے مقرر کیا، نماز کا قبلہ، حج اور طواف کا موضع بنایا جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، وہ کعبہ معظمہ ہے جو شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا۔ آگے مزید جو ہے نا انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ سب لوگوں کی نماز کو جانتا ہے، صرف ان کی بات نہیں
کسی مفسر نے، کسی محدث نے یہ عقیدہ نہیں بیان کیا کہ بیت اللہ شریف وہ لوگوں کے نماز کو بھی جانتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو بھی جانتا ہے، جو لوگ اس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھتے ہیں سب کو وہ پہچانتا ہے، بیت اللہ کے پتھر پہچانتے ہیں۔ اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیب کو زمین و آسمان میں کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جل شانہ کی ذات غیب کو جانتی ہے۔ اب یہ نیا عقیدہ جو پیر صاحب نے گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، ہماری مجبوری بن گئی کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ شرکی عقیدہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں یا آپ کے بزرگوں یا آج تک جتنے بھی اکابرین امت گزرے ہیں ان میں سے کسی ایک نے یہ عقیدہ نہیں بیان کیا۔ اس آیت کا ترجمہ تو سارے لوگ جانتے تھے اور تفسیر بھی کی ہے، لیکن یہ عقیدہ کسی ایک آدمی نے بھی نہیں بیان کیا۔ تو یہاں اس وقت میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دین ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر بنایا جائے۔ خانہ ساز شریعت یہ مرزا قادیانی نے اس کی ابتدا کی، اور آج آپ حضرات اس کا حال دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پہنچ گیا، اپنے گھر میں دین کو بناتے بناتے وہ کہاں پہنچ گیا۔ تو دین گھر بنانے کی چیز نہیں ہے، دین ہمارے پاس نقل ہو کر آیا ہے، منقول ہو کر آیا ہے، اور دین میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ یہ بات پیر صاحب سے ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ نیا عقیدہ آپ نے جو ایجاد کیا یہ کہاں سے لیا؟ دین آپ کی کوئی ملکیت تو نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بننے والی چیز تو نہیں ہے۔ اس عقیدے کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ معتبر دلائل سے ثابت کر دیں کہ بیت اللہ شریف کے پتھر نماز پڑھنے والوں کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، تو پھر ہم مان لیں گے، لیکن قیامت تک کوئی آدمی اس شرکی عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتا۔ دلائل سے جو معتبر شریعت کے دلائل ہیں ان سے آپ جو ہے وہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں ایک چیز، اس کو ثابت کہاں سے کریں گے؟ تو آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام، لوگوں کا صلاۃ و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ بیت اللہ بھی غیب جانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں۔ غیب صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، جس طرح میں نے آیت شریفہ سے ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پہنچنے کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی من امتی السلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کچھ ایسے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں، اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو وہ مجھ تک میری امت کا سلام پہنچا دیتے ہیں۔ یہ وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچنے کی، جو صحیح اصلی وجہ ہے، جو اصل وجہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے، اور آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب ثابت کرنے چلے ہیں۔ اور یہ چلو اس بارے میں تو بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطلاع علی الغیب ہے اس کو انہوں نے علم غیب سمجھ لیا۔ خیر ہے، اس بارے میں بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے، لیکن یہ عقیدہ آپ کے بزرگوں میں سے بھی کسی کا نہیں ہے کہ بیت اللہ بھی غیب جانتا ہے۔ اب آپ نے ایک قدم اور آگے بڑھا لیا ہے۔ تو اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ ایک آدمی اس نے یہ اعلان کر دیا کہ گدھا حلال ہے، تو لوگ بڑے پریشان ہوئے اور لوگوں میں بے چینی ہوئی، جس طرح آپ کی باتوں سے بے چینی ہو رہی ہے تو ہمیں مجبوراً جواب دینا پڑ رہا ہے۔ اس نازک وقت میں ہم ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن اس طرح لوگوں کو غلط فہمی میں نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو اس نے جب یہ اعلان کر دیا کہ گدھا حلال ہے تو بڑی پریشانی بنی، اور لوگ حیران ہوئے، اور علماء کرام کے پاس لوگوں کے وفود جانے لگے کہ یہ کیا بات ہے۔ انہوں نے فرمایا گدھا تو حرام ہے۔ اس کو جا کر کہتے بھائی تم نے کہاں سے یہ بات نکالی ہے کہ گدھا حلال ہے؟ اس نے کہا میں نے تحقیق کی ہے، میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ گدھا حلال ہے، علماء کرام حرام بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا علماء کرام کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بالآخر جناب بہت زیادہ پریشانی کے بعد یہ طے ہوا کہ آپ علماء کرام کو جو ہے وہ دلائل سے مطمئن کریں، یا ان کی بات مانیں یا اپنی بات منوائیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، مناظرہ بھی کر لیں گے۔ چنانچہ مناظرہ بھی طے ہو گیا تاکہ اس کی خوب شہرت ہو جائے۔ تو جن لوگوں کو پہلے نہیں معلوم ہو رہا تھا ان کو بھی اب پتہ چل گیا کہ ایک آدمی اٹھا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ گدھا حلال ہے، اور اس پر مناظرہ کرنے کے لیے علماء کے ساتھ تیار ہے۔ چنانچہ وہ دن جب طے ہوا تو وہ آیا اور اس نے آ کر علماء کرام کو کہا جی گدھا حلال نہیں ہے، میں بھی حرام سمجھتا ہوں، مجھے چاہیے تھی شہرت اور وہ ہو گئی ہے، لہذا گدھا میں بھی حرام ہی سمجھتا ہوں۔ تو اب آپ حضرات کی میں رائے کے ساتھ متفق ہو گیا ہوں کہ گدھا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔
تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو شہرت چاہیے تھی تو وہ تو الحمدللہ آپ کی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ مہربانی کر کے اس طرح کے نئے نئے مسائل نہ نکالیں جس کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی اور پریشانی ہو اور ہمیں جواب دینے کی زحمت اٹھانی پڑے۔ آپ مہربانی کر کے وہی باتیں کریں جو آپ کے بزرگوں نے کی ہیں، اور جو باتیں متفقہ ہیں، اور جو متفقہ مسائل بھی لاکھوں ہیں، آپ ان کو ہی بیان کر کے اپنا وقت گزار سکتے ہیں۔ اس وجہ سے مہربانی کر کے نئے نئے اور اس طرح کے نادر مسائل نہ نکالیں جو ہیں ہی نہیں، جن کا وجود ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو شہرت چاہیے تھی تو وہ ہو گئی ہے، لہذا آپ مہربانی کر کے کوئی نیا مسئلہ نہ نکالیں۔ اس وقت دین اسلام جو ہے اور مسلمان بڑے نازک وقت سے گزر رہے ہیں، اور یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس طرح کے جو ہے وہ بکھیڑے ان کو چھیڑا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔